السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں؟ میرا نام راشد محمود ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک پرائیویٹ اسکول کا پرنسپل بھی ہوں اور ٹیچر بھی ہوں۔ تو میں گزشتہ 12-13 سال سے یہ ٹیچنگ فیلڈ میں ہوں۔ تو بہت سارے واقعات میں نے دیکھے، سنے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو کچھ دن پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے ایسے جیسے بندہ دہل جاتا ہے نا، ایسے میں دہل گیا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح کا تھا۔ کافی ٹائم پہلے میرے پاس ایک بندہ آیا، افضل نام کا، چھوٹا سا بچہ لے آیا، اس نے بچے کا ایڈمیشن کرایا۔ تو اس بندے کو وہ ایک سفارشی بھی لے آیا۔ اس بندے کی طبیعت میں نے محسوس کر لیا کہ یہ بندہ تھوڑا سا اوور کانفیڈنس ہے۔ تو ایسے لوگ پھر کہ بعد میں مسائل کا شکار بنتے ہیں۔ اسے میں نے کلیئر کیا کہ ہمارا جو ایڈمیشن فیس ہے تو ہمارے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھو، ایڈمیشن کے بعد اگر آپ کا بچہ نہ پڑھا تو ہم کچھ بھی قابل واپسی ہم نہیں کرتے، ایڈمیشن فیس وغیرہ ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے ساتھ پڑھانا ہے، ہم بچے کو چھڑوانے کے لیے تو نہیں ہے۔ پر بچہ داخل ہو گیا، بچہ پڑھتا رہا، کافی دن پڑھتا رہا۔ اس کے بعد بچے نے غیر حاضریاں شروع کی۔ میں نے کال کی تو اس نے کہا میرا گھر جو ہے اسکول سے بہت دور ہے، میں اکیلا بندہ ہوں، تو چھوڑنے والا کوئی نہیں ہوتا، سر اس کا نام کاٹ دے۔ تو میں نے اس سے کہا کوئی رکشے کا کوئی بھی اور کنوینس کا کوئی ذریعہ بن جائے، رکشہ وغیرہ۔ کہہ رہے نہیں سر، معذرت میں نہیں پڑھاتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 8-9 دن گزرنے کے بعد اس سے رابطے کے بعد 10 سے 11 بجے کا ٹائم تھا، وہ 2 بندے لے کے آ گیا، وہ آفس میں آ گیا 2 بندے لے کے۔ تو گپ شپ ہوتی رہی۔ تو اس نے اپنے کہ وہ والے پیسے جو تھے واپسی کی ڈیمانڈ کی۔ تو میں نے ایڈمیشن فارم اٹھایا، میں نے اس کے اوپر شرائط لکھی ہوئی اسے دکھائیں، پڑھائیں۔ تو اس کے بعد جو اس کے ساتھ جس وقت وہ ایڈمیشن کروانے آیا تھا نا، اس کے ساتھ ایک مشتاق نام کا بندہ تھا، وہ ہمارے اسکول کے اندر بہت پرانا رکشے والا ہے، بچے لے آتا ہے، تو وہ سفارشی طور پہ آیا۔ تھوڑی سی میں نے کنسیشن بھی کر دی تھی اس میں، تو کیونکہ وہ اس کا ریلیٹیو بھی تھا۔ تو اب اس بندے نے جب ڈیمانڈ کی، سارا کچھ ہو گیا، تو تھوڑا سا وہ تیش میں آ گیا، میں پیسے لوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اسکول بند کرا دوں گا، تو آپ مجھے نہیں جانتے۔ یہ وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی میں اس لیے نہیں بتا رہا اپنے آپ کو کہ آپ میرے اوپر ترس کرو، میں ایک یہ بتا رہا ہوں، یہ ٹیچر ڈے جو منایا جاتا ہے، ٹیچر ڈے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میں ٹیچر ہوں، مجھے 12-13 سال ہو گئے، ہماری یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کون سے ٹیچر ٹیچر ڈے پہ خوش ہیں، یہ ٹیچر کہ یا آپ لوگ کس طرح سمجھتے ہوں گے ٹیچر کہ کیا تاثرات رکھتے ہیں، یہ ٹیچرز کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ یہ مجھے دوسروں کا نہیں پتہ، میں اپنا ایسے سمجھو اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ اچھا، وہ بندہ وہاں سے دھمکیاں دیکھ کے بہت کہ وہ چلا گیا، کیونکہ وہ مقامی طور پہ کافی اثر رسوخ بھی رکھتا تھا۔ کافی دن گزر گئے، تو میں اسکول سے واپس آیا، تھکا ہارا، میں آ کے گھر بیٹھا، جیسے ہی بیٹھا تو مجھے کال آ گئی پی ٹی سی ایل نمبر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں ذوالفقار بات کر رہا ہوں، تو آپ کے خلاف اینٹی کرپشن میں ایک درخواست ہے، آپ نے 25 تاریخ کو آپ نے حاضر ہونا ہے۔ اچھا، 25 ستمبر بروز سوموار۔ میں نے کہا اینٹی کرپشن میں میرے خلاف؟ میں کرپشن کہاں سے کرتا ہوں؟ میں کرپشن کا تو دور سے بھی میرا تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کہہ رہے افضل نام کے ایک بندے نے آپ کے خلاف درخواست دی۔ میں حیران۔ تو کہہ رہے اگر آپ نے وہ درخواست ریڈ کرنی ہے تو آپ ڈی سی آفس میں آ جائیں، وہاں ایک نیاز کلرک ہے، اس کے پاس آپ کے خلاف جو اپلیکیشن، میں وہاں چلا گیا۔ اور وہ اپلیکیشن میں یہاں پہ بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اس اپلیکیشن کے اندر اس بندے نے 3 موقف اپنائے۔ پہلا موقف یہ تھا کہ اس بندے نے میرے بچے کو مارا، پیٹا اور اسکول سے بھگا دیا، اور بچہ اب جس بچے کو میں نے بھگایا اس بچے کی عمر ہے 4 سال۔ تو اس بندے کا وہاں سے گھر کا جو فاصلہ ہے 6 سے 7 کلومیٹر ہے، اور اس 6 سے 7 کلومیٹر کے اندر 2-3 چھوٹے چھوٹے چوک بھی آتے ہیں نا۔
پھر مطلب مین روڈ کے اوپر نہیں، دیہات میں ہے پیچھے کر کے نا، تو اس کا موقف تھا کہ اس بچے سر نے بچے کو مارا، اسے بھگا دیا گھر، تو وہ بچہ بڑی مشکل سے گھر پہنچا، نمبر 1۔ نمبر دو یہ تھا کہ بچہ جو ہے اب وہ ذہنی مریض بن چکا ہے، اور اس کے آگے اسکول کا نام لیا جائے تو اسے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ اچھا یہ پھر میں بعد میں بتاؤں گا، یہ ٹیچر ڈے کے حوالے سے، یعنی جو ہمارے لیے جو آپ لوگ ٹیچر ڈے کر رہے ہو، وشز آ رہی ہیں، یہ ان کے لیے تھوڑا سا ہے نا۔ تو اچھا نمبر 3، کچھ عرصہ پہلے اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک واقعہ گزرا، سچ ہے تھا جھوٹ تھا ہم نہیں اسے کچھ کہہ سکتے، ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو اس بندے نے تیسرا جو اس نے رکھا ہوا تھا، تیسرا مطلب اعتراض تھا اس کا، یعنی کہ وہ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس سکول کے اندر ہر دوسرے تیسرے دن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طرز کا واقعہ ہوتا ہے۔ جب میں نے پڑھا تو میرے نا کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچھا اب میرے پاس 2 آپشن تھے، ایک یہ تھا کہ میں اس سے مطلب جیسے آہانی ہوتی بد دعا دینے کا اور بہت کچھ کہنے کا دل کر رہا تھا، ایک یہ پوزیشن تھی۔ دوسری پوزیشن یہ تھی کہ میں نا اس چیز کو فیس کروں اور یہ دیکھوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ٹیچر کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ میں مطلب کم بیشی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک واقعہ میں نے پڑھا اشفاق احمد کا کہ وہ پتہ نہیں کسی ملک میں گئے، وہاں جا کے مطلب جب وہ چلان ہوا تو چلان مطلب ایک استاد صاحب تھے، ان کا چلان ہوا، اور وہ چلان یعنی جب جج کے سامنے انہیں پیش کیا گیا تو جب یہ کہا گیا، ان سے پوچھا کہ بھی آپ کون ہو، تو انہوں نے کہا جی میں معلم ہوں، تو پوری بھری عدالت کھڑی ہوگی ادب کے لیے نا، یہ ایک پوزیشن تھی۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا اس نے مجھے اس کا حق ہے، وہ مجھے بازار میں جا کے بیچ بھی سکتا ہے۔ اور ایسے مطلب ولی اللہ کے ولیوں کے یعنی کہ بہت سارے پڑھے داستانیں پڑھی جن میں یہ ہوتا تھا، صحابہ کرام بھی تھے ان کی بھی داستانیں پڑھی، واقعات پڑھے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب وہ استاد کا گھر آتا تھا تو وہ اپنے جوتے جو تھے وہ اپنے مطلب ہاتھ میں اٹھا لیتے تھے، استاد کے گھر کے قریب جب جاتے، استاد کے گھر کے جو مٹی ہے وہ ہمارے جوتے کے نیچے نہ، یعنی ہمارے جوتے اس استاد کے گھر کی مٹی کے اوپر بھی نہ پڑے، یہ ادب ہوتا تھا۔ تو محترم یہاں پہ تیر آر پار ہوئے پڑے ہیں، اب کیا کہتے ہیں، کیا رسمی مطلب یہ ٹیچر ڈے، فادر ڈے، لیبر ڈے، یہ کیا چیز ہے؟ اب حقائق پہ مبنی جو زندگی ہے آپ وہاں کیوں نہیں آتے؟ آپ نے 12 مہینے مطلب 365 دن میں بس ایک دن، وہ بھی بذریعہ ٹیکسٹ، ٹھیک ہے، بذریعہ واٹس اپ سٹیٹس، بذریعہ فیس بک یا ڈیجیٹل کا دور ہے اس کا، اس حوالے سے بھی آپ نے ایک پوسٹ کر دی اور بس ٹھیک ہو گیا۔ میں وہ جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ایڈمیشن فارم ہے اس کی بھی میں نقل سینڈ کر رہا ہوں۔ تو میرے خیال سے اب وہ دور نہیں رہا جو اساتذہ جس میں باعزت ہوتے تھے، والدین کہہ کر جاتے تھے کہ ہڈیاں ہماری گوشت آپ کا، اس کا مقصد یہ نہیں تو ہوتا تھا کہ استاد کو یہ نہیں کہہ کر جاتے کہ اب مارو، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ استاد کو وہ حق دیتے تھے کہ آپ ہمارے لیے اتنے باعزت ہیں، آپ اور آپ ہم سے اتنے بہتر ہیں کہ آپ جس طرح سے بھی چاہیں آپ بچے کو پڑھا سکتے ہیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اب جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے، اللہ بس حامی و ناصر ہو۔ باقی میرا وعدہ ہے میں انشاءاللہ اپنی زندگی میری یعنی کہ 14 سال ہے ٹیچنگ کے، اس میں جتنے واقعات ہوئے ہیں والدین کے لحاظ سے میں انہیں بھی تھوڑے سے کچھ باتیں اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے میں بتاؤں گا، بچوں کے لیے بھی ہوں گی، اچھا وہ اساتذہ کے لیے بھی ہوں گی،
تو میں پھر اس ویڈیو کے اندر جو مطلب مجھے بھی آپ لوگ جو جن کے پاس کوئی اچھی اچھی تجربہ کار مطلب چیزیں ہیں، مطلب تجربے والی باتیں ہیں، بہتر مطلب ہم بھی مزید بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، آپ مجھے کمنٹس میں کر سکتے ہیں اور پرسنلی طور پہ ان باکس میں بھی آ سکتے ہیں۔ شکریہ۔